السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ دو جمعوں سے شہادت کے موضوع پر ہماری بات چل رہی ہے، اور ظاہر ہے اس کا پس منظر یہی ہے کہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو ذہن میں شہادت کا ایک تصور عرف میں ہمارے یہاں کیونکہ یہ موجود ہے، تو اس موضوع پر پھر اس موقع پر بات ہوتی ہے تاکہ یہ لرننگ ہو سکے، سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہو سکے۔ شہادت کے حوالے سے بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ شہادت ایک اپنے وسیع تر مفہوم میں گواہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم نے آیت پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا اس لیے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر اور رسول گواہ ہو جائیں تمہارے اوپر۔ یہ لوگوں پر گواہی یہ اپنے عمل کردار، اپنے قول سے، اپنی زندگی سے دینی ہے۔ اس کی وجہ ہم نے سمجھی کہ کل قیامت کے دن گواہیوں کا ایک نظام ہے، گواہ پیش ہوں گے امتوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر، قوموں کے اوپر، جس گواہی کے تناظر میں ان قوموں پر حجت قائم ہوگی۔ اور اس میں اولین تو انبیاء آئیں گے، رسول آئیں گے، جو اصل تو وہ ہیں اللہ کی طرف سے جو گواہ ہیں، جنہوں نے پہنچایا اللہ کا پیغام۔ اور جب رسول اللہ آ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بعد کیونکہ کوئی رسول کوئی نبی نہیں آنا، تو لہٰذا اب گواہیوں کا یہ جو معاملہ ہے یہ اس امت کے اندر جائے گا۔ لہٰذا اس امت کو بطور امت گواہی کی اس ذمہ داری پر، اس فرض منصبی پر فائز کر دیا گیا۔ اب پوری انسانیت تک اس دین کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے۔ اس امت نے یہ کام کرنا ہے، اور اس امت کے ہر فرد نے اپنی کیپیسٹی میں اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کام میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ وہ ذمہ دار ہے، اس پر ذمہ داری ہے، یہ اللہ پوچھے گا اس ذمہ داری کے حوالے سے۔ پھر اسی شہادت کا کلائمیکس ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان جب اس کام میں، اس مقصد میں اپنے آپ کو لگاتا ہے تو اس بات کا یقیناً یعنی یہ تو لازم و ملزوم ہے کہ وہ جو باطل نظام ہے وہ کسی صورت بھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کے دین کی گواہی کا کلائمیکس تو یہی ہے کہ اللہ کا دین نافذ ہو، اللہ کا دین قائم ہو۔ اگر اللہ کا دین قائم ہوگا تو ہی یہ گواہی مکمل ہوگی۔ اس بات کو ایسے سمجھیے سادہ لفظوں میں، میں اور آپ آج اس بات کو اگر کہیں کہ اسلام ہی سب سے بہترین دین ہے، کوئی اعتراض؟ میں اگر آپ سے کہوں کہ اسلام میں ہمارے تمام مسائل کا حل ہے تو کوئی اعتراض؟ میں اگر آپ سے کہوں کہ ہمارا امن، سکون، ہمارا عدل، انصاف، ہمارے لیے راحت، اس دنیا کی کامیابی کے جتنے بھی مظاہر ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب اسی اسلام میں وابستہ ہیں، تو پھر وہی بات کوئی مسلمان کے لیے اس پر کوئی اعتراض نہیں جی۔ اچھا اب یہ بات آپ کہیں کسی غیر مسلم سے جا کے، اور اس سے جا کر کہیں کہ اسلام وہ دین ہے جو انسانوں کے اندر انصاف اور عدل کی صحیح معنوں میں امپلیمنٹیشن کرتا ہے، اس کا اطلاق کرتا ہے، اور اگر انسانیت کو فلاح و بہبود چاہیے تو اسلام کے سوا کوئی رستہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اب وہ غیر مسلم آپ کی طرف دیکھے اور بولے کہ اچھا اگر اسلام اتنا ہی اچھا دین ہے، اتنا ہی اچھا نظام ہے، اگر اسلام میں سارے مسائل کا حل ہے تو آپ نے خود کیوں نہیں نافذ کیا ہوا اس کو؟ آپ جس ملک میں رہتے ہیں جس کو اسلامی جمہوریہ کہتے ہیں، وہاں تو اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہیں، وہاں تو عدالتوں میں اللہ کے اتارے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، وہاں تو اللہ کی حدود نافذ نہیں ہیں۔ بلکہ ایک تو بات یہ نا کہ نافذ نہ ہونا، بات الٹی بھی ہے نا، سود نافذ کیا ہوا ہے، اور سود کیا ہے؟ اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ ہے۔ او بھائی، جس اسلام کی تبلیغ آپ کرنے آئے ہو، جس اسلام کی دعوت آپ دینے آئے ہو، جس اسلام کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ انسانیت کی تمام مسائل کا جس میں حل ہے، خود تو نافذ کر کے بیٹھے نہیں ہو۔ چلو خود نہیں کیا، کوئی دنیا میں ایک جگہ دکھا دو
ایک جگہ دکھا دو پوری دنیا میں 57-58 اسلامی ممالک جو کہ اسلامی کہلاتے ہیں، اور کسی ایک جگہ پر بھی اللہ کا دین نافذ نہیں ہے. یہ تو کمال ہے کہ نہیں ہے معاذ اللہ. اور آپ آئے ہو یہ بتانے کہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کے لیے سارے مسائل کا حل دیتا ہے. خود تو اپنے آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو خود تو اس کا نفاذ کرے نہیں بیٹھے ہو، آپ کس منہ سے جا کر بات کر رہے ہو؟ تو اسی وجہ سے سمجھیے گا یہ نقطہ، اسی کہتے ہیں نا ڈیفینسو موڈ میں جب انسان آ جاتا ہے، اسی شرمندگی کو جب محسوس کیا تو تبلیغ کا دائرہ بھی سکڑ کر صرف نماز روزے تک محدود ہو گیا. بڑے بڑے مبلغین معذرت کے ساتھ، بڑے بڑے مقررین، بڑے بڑے خطبا جو اسلام کی پہچان ہیں آج، ان کی بھی تمام درس و تدریس اور تمام واعظ و نصیحت کا حاصل یہ ہے کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، حج کر لو، زکوٰۃ دے دو. اس سے ایک آدھ اسٹیپ آگے بڑھ کے سچ بول لو، دیانتداری کر لو، اینڈ دیٹس اٹ. وہ اسلام کا سیاسی نظام، وہ خلافت عرضی، وہ اللہ کے اتارے ہوئے احکامات جن سے قرآن بھرا پڑا ہے، وہ حدود کا قیام، اس کا نفاذ، وہ اسلامی سزائیں، اسلامی معیشت جس کا اصول تجارت ہے نہ کہ سود، وہ اسلامی معاشرت جو کہ آج ہمارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے. پردہ، حیا، عورت اور مرد کا مقام، اس معاشرتی نظام میں اللہ نے کس چیز کو حلال اور کس چیز کو حرام کیا، یہ سارے موضوعات تو سب ادھر ادھر ہو گئے، سب ادھر ادھر ہو گئے. آہستہ آہستہ اس رنگ میں رنگتے چلے جا رہے ہیں، رنگتے چلے جا رہے ہیں. بے پردہ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر مولوی صاحب انٹرویو دے رہے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. کامن بات ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے فلسفے بیان ہو رہے ہیں، حدیث کی کلابیں سے کلابیں ملائی جا رہی ہیں، اور ایک بے پردہ عورت اپنا حسن و جمال پوری طرح سے دکھاتے ہوئے مولوی صاحب کا انٹرویو کر رہی ہے، اور مولوی صاحب ان سے لگے ہوئے ہیں باتیں کرنے میں، اور ان کے یعنی اب یہ کمپرومائز اس لیول پر چلا گیا. اب مولوی صاحب جب یہاں بیٹھے ہیں اس عورت کے سامنے، تو مجھے بتائیے کیا وہ کس منہ سے کہیں گے کہ اسلام میں پردہ ہے؟ حیا کا مطلب کیا ہے؟ چادر چار دیواری کسے کہتے ہیں؟ محرم نہ محرم کوئی کیا کہیں گے؟ وہ مولوی صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ ان کی کمائی کا رستہ اب کیونکہ بن گیا ہے یہ سارا، معذرت کے ساتھ شاید کچھ کڑوی باتیں نکل رہی ہیں منہ سے، اب سوشل میڈیا کے اوپر ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ چلے گا ریٹنگ ہوگی تو کمائی ہوگی. اب پیٹ ہے نا یہ ظالم، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس فیلڈ میں آ گئے تو اب یہاں کمپرومائز کے کچھ اور لیول ہیں. وہاں تو ایڈ چلیں گے، ایڈ چلیں گے تو پیسہ ملے گا. پھر کوئی بات ایسی کریں گے کہ جو مزیدار ہوگی تو ہی تو وائرل ہوگی، سیدھی سیدھی بات تو وائرل نہیں ہوگی. تو اب اس مطلب میں تو چلیں ایک خاص اس میں ڈومین میں چلا گیا. میں تو عرض کر رہا ہوں کہ کمپرومائز کا جو لیول ہے، اب اس کے بعد رلے دے کے بچا کیا؟ بس یہی بچا ہے بھائی کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، روزے رکھو، رمضان آ گیا ہے، حج کر لو، عمرہ کر لو، زکوٰۃ دے دو، اچھے اچھے بچے بن کے رہو، سچ بولو، سر جھکا کے آؤ، سر جھکا کے جاؤ. ایک مسلمان کی تعریف بدل دی گئی. ایک سیدھا سچا، یعنی آپ محلوں میں دیکھیں جی فلاں صاحب کون ہے بھائی؟ بڑا شریف آدمی ہے. اب اس کی وضاحت کیا ہوتی ہے؟ چپ چاپ سیدھا سیدھا سر جھکا کے مسجد آتا ہے، چپ چاپ سیدھا سیدھا سر جھکا کے چلا جاتا ہے، نہ لینے میں نہ دینے میں کسی کے ساتھ کوئی، بڑا شریف، بڑا اچھا آدمی ہے. سبحان اللہ. اب یہ ہے وہ شرافت کی ڈیفینیشن جو ہم نے متعین کر لی، اور ایک وہ ڈیفینیشن ہے جو قرآن اور سنت ہمیں دے رہے ہیں. ایک مسلمان کسی منکر کو دیکھے اور اس کے بعد اپنا سر جھکا کے چلا جائے تو اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق اس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے. یہاں تو مسئلہ ہی الٹا ہے. برائیوں کو دیکھ کر، اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانیوں کو دیکھ کر
بے حیائی کو دیکھ کر، منکرات کو دیکھ کر، غلط کاموں کو دیکھ کر، کم از کم ایمان کی پہچان یہ ہے، یہ کم از کم سب سے ضعیف درجہ بتایا اللہ کے نبی نے، کہ یہ آدمی تڑپ جائے، مضطرب ہو جائے، پریشان ہو جائے، اس کی نیندیں اڑ جائیں، کڑواہٹ اس کے اندر بھر جائے، اس کا چین چھن جائے، اس سے نیند غائب ہو جائے اس کی، کہ یہ، اور یہ کیوں؟ کیونکہ یہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے دل میں برا جاننا، کم از کم کے درجے میں فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، لیکن چلو ایمان باقی ہے، ابھی ایمان بس یہ ہے۔ اس سے اوپر یہ ہے کہ اس منکر کو دیکھ کر ایک آدمی تڑپ جائے اور اس کے بعد اس کو جا کے اپنی زبان سے روکے۔ ظاہر ہے اس میں تمیز اور طریقہ اور حکمت سب کچھ ہوگا، تدریج ہوگی، اصلاح کی نیت ہوگی، خلوص ہوگا، اور زبان سے پوری اپنی صلاحیت لگا کر اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور اگر یہ منکر باز نہ آئے اور ڈٹا رہے اپنی بے حیائی پر، اللہ کی معصیت پر، تو اب یہ ہے کہ اس مسلمان کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ اب ہاتھ سے اس کو روکے۔ اور ہاتھ سے روکنے کا مطلب تو سیدھا سیدھا ہے بھائی، وہاں پر ریکویسٹ، گزارش تو نہیں ہوگی، ہاتھ سے روکے۔ تو اللہ کے نبی نے تو آغاز یہاں سے کیا ہے کہ مسلمان کی پہچان یہی بتائی ہے، منکر کو دیکھے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں ہے، دل میں بھی اگر برائی کا کوئی خیال، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی تو یہ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں مسلمان کی، اور ہم ایک شریف آدمی کی ڈیفینیشن جو بتا رہے ہیں وہ ٹوٹلی الٹ ہے۔ تو شہادت جو اللہ کے سامنے جا کر دینی ہے، جو گواہی کا معیار طے ہوا ہے، تو اب بھائی ایک مسلمان کی زندگی اتنی سیدھی سادھی تو نہیں ہے کہ سر جھکا کر آئے اور سر جھکا کر چلا جائے۔ ہاں، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی مرحلے ہیں، اس کی تدریج ہے، اس کی ترتیب ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ بات رکھی، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کا حسن سلوک، آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ، وہ ساری اپنی جگہ پوری ایک، یعنی جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو فوراً ذہن میں مرنے مارنے کی بات آ جاتی ہے۔ مرنا تو ہوگا لیکن ایک دم نہیں ہوگا، اس کی پھر سٹیجز ہیں، وہ لیول ہے۔ یہ تو بدترین پھر وہ لوگ ہیں کہ جن پر کوئی اثر کسی کلام کا نہیں ہے، جو ڈٹے ہوئے ہیں باطل پر، طاغوت پر۔ ان کا علاج تو پھر قرآن کہتا ہے لوہا اتارا ہے ہم نے ان کے لیے، یہ ڈنڈے کے یار ہیں، یہ ابو جہل پارٹی ہے، یہ ابو لہب کے پیروکار ہیں، ان کا علاج پھر باتیں نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک دم سے نہیں ہوگا، ہر آدمی کے لیے نہیں ہوگا، پوری تدریج ہوگی، پوری ترتیب ہوگی۔ اللہ کے نبی کا 13 سال کا وہ دور جو مکے میں آپ نے گزارا ہے، وہ اس پوری فلسفے کو سمجھنے کے لیے۔ کفو ایدیکم، ہاتھ باندھے رکھو، کوئی جواب نہیں، کیونکہ ابھی سامنے والوں تک دعوت کی حجت پوری طرح پہنچی نہیں ہے، لیکن کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے، سمجھیے گا، کوئی جواب بھی نہیں ہے، کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہے۔ کہنا آسان ہے، ایک لیول یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ جو کرتا ہے کرتا رہے، ہم اپنی دنیا وہ اپنی دنیا، ہم اپنی اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کیا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر جھگڑا کس بات کا تھا؟ رسول اللہ بھی غار ہیرا میں بیٹھے رہتے اور وہیں پر عبادت کرتے رہتے، زیادہ سے زیادہ اپنے کچھ قریب کے 2-4 لوگوں کو بات کرتے۔ حضرت ابو بکر تک بات آ گئی، انہوں نے ایمان قبول کیا، وہ بھی دوڑ لگاتے، غار ہیرا میں جاتے، وہ بھی اعتکاف کرتے وہاں پہ، اور لگے رہتے اللہ اللہ کرنے میں، سجدے کرنے میں، نوافل پڑھنے میں۔ تو کیا جھگڑا تھا؟ کیا مسئلہ تھا؟ کعبے میں جو ہو رہا ہے وہ ہونے دیتے، 360 بت رکھے ہیں تو رکھے رہے ہیں، وہاں پر جو تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں، ہوتا رہے، جو شرک کا بازار گرم ہے ہوتا رہے، ہم تو اپنے اللہ کی کر رہے ہیں نا عبادت، اور جو کوئی ہمیں دیکھ کر قریب آ رہا ہے اس کو بتا بھی رہے ہیں، بات سلسلہ چل رہا ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ سارا جو کچھ ہوا رسول اللہ اور صحابہ کے ساتھ، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہاں کمپرومائز نہیں ہے، پھر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام چلے گا۔ یہ 360 بت نکالنے پڑیں گے، اللہ کے گھر میں نہیں رکھ سکتے تم۔ یہی تو جھگڑا تھا سارا۔ ابو جہل کو تکلیف یہ تھی، ابو جہل کو تکلیف نماز سے نہیں تھی، سمجھیے اس بات کو۔ ابو جہل کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ 360 بت نکل گئے تو ہمارا پورا نظام سیاست اور نظام معیشت وہ گر جائے گا۔ تو لہذا جب شہادت کے رستے پر انسان چلتا ہے تو اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی،
اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی. اور یہ کام کیا صحابہ نے، اور یہ شہادت کی زندگی جو صحابہ نے گزاری، کچھ وہ تھے جو اس شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور کچھ وہ جو مانوی لحاظ سے کل قیامت کے دن وہ شہداء کی فہرست میں، بھلے ان کی جانیں اپنے بستر پہ نکلی ہوں، لیکن وہ شہداء کی فہرست میں اس لیے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کام میں لگا کر لوگوں کو متوجہ کیا. وہ گواہی کے طور پر، گواہ کے طور پر کھڑے ہوں گے. اور یہ شہادتیں، یہ جانیں دینا جو ہمارا اصل موضوع چل رہا ہے پچھلے 2 جمعوں سے، ہم نے سمجھا اس کی اہمیت، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ، ایک مسلمان کا خواب، اس کی خواہش، اس کی آرزو، اس کی جینے کا مقصد. اور یہ کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیول پر ہوا. انبیاء نے اپنی جانیں قربان کی ایک لمحے کی بغیر ہچکچاہٹ کے. اور پھر اب آ جائیے غیر انبیاء میں تو صحابہ کی مثال ہمارے سامنے. ہم اپنی زندگی کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں؟ اب ذرا تصور کیجئے کہ مکے کا ایک گھرانہ ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کی زوجہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے حضرت عمار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ گھرانہ ایمان لے آتا ہے، اور یہ گھرانہ کیونکہ عرب کا نیٹو نہیں ہے بلکہ باہر سے آیا ہوا ہے، غلام رہے ہیں ان کے آبا و اجداد، آزاد کردہ غلام، یہ کسی صورت بھی اپنی اس معاشرے میں وہ لیول اچیو نہیں کر سکتے عزت کا. لہذا کوئی بھی ان کے ساتھ کچھ، ابو جہل کے کیونکہ یہ وہ ہیں اس میں چل رہے ہیں، ابو جہل جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرے. اب یہ ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، تو اس نے پھر جو ظلم کیا ہے ان کے ساتھ، وہ تو موقع نہیں ہے اس تفصیل میں، کس طرح سے تشدد کیا ہے، اپنے تشدد کی انتہاؤں پر پہنچا ہے. اور بالآخر حضرت سمیہ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تھک گیا ہے، تشدد کر کر کے بیزار ہو گیا، لیکن وہ اللہ کی بندی لا الہ الا اللہ پر جمی ہوئی ہے، تو تھک کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں چھوڑ دوں گا تجھے، جانے دوں گا تجھے، ایک بار تو میرے اس خدا کو خدا کہہ دے. وہ بت ہاتھ میں لاتا ہے، معاذ اللہ بت دکھاتا ہے اس کو، کہتا ہے ایک دفعہ تو کہہ دے کہ یہ بھی خدا ہے تو میں تجھے جانے دوں گا، چھوڑ دوں. اللہ کی اس بندی نے تھوک دیا اس بت کے اوپر، اور یہ پھر غصے میں آیا ہے، اور برچھا اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے اسی وقت مارا ہے. اور سب سے پہلی شہادت اسلام کے اس آسمان پر، سب سے پہلا ستارہ جو جگمگایا ہے شہادت کا، وہ ایک خاتون ہے، ایک عورت، سب سے پہلی شہید اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، محمد رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک خاتون، ایک عورت، یہ شہید ہوئی ہیں. اور بیٹا جو ہے نوجوان لڑکے تھے حضرت عمار، ان کو باندھا ہوا ہے درخت سے، ان کو بھی مار پیٹ چل رہی ہے، بری طرح تشدد ہو رہا ہے. ان کے سامنے یہ معاملہ ہو، ان کے سامنے ان کی ماں کی یہ جان. پھر حضرت یاسر جو والد ہیں حضرت عمار کے اور شوہر حضرت سمیہ کے، ان پر شدید تشدد کے بعد جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئے تو اس بدبخت نے 4 اونٹ منگوائے، اور چاروں ہاتھوں پیروں کو الگ الگ اونٹوں کے ساتھ باندھ کر الگ الگ سمتوں میں دوڑا دیا. جسم کے پرخچے ہیں جو اڑے ہیں. یہ سارا منظر کیسا عجیب سا لگتا ہے سننے میں، یہ ظلم. اور حضرت عمار پر اتنا شدید تشدد ہوا ہے، اس کے یہ منظر دیکھا ہے اپنے والدین کے ساتھ جو ہوا، اور پھر ان پر ایسا کہ اپنا ذہنی توازن کچھ عرصے کے لیے کھو بیٹھے ہیں. وہ یہ تشدد، اور یہ جب ہوا کرتا تھا اور چیخیں اٹھا کرتی تھیں اور رسول اللہ تک جب پہنچتی تھیں تو آپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے. آپ کہتے اصبر یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، اے یاسر کے گھر والوں صبر. یہاں تک کہ بہرحال یہ معاملہ ہوا. پھر حضرت بلال پر جو کچھ ہوا تشدد، وہ تو ہم سب نے بچپن سے پڑھا ہے، سنا ہے. حضرت موصب ہیں کہ جن کو نوجوانی میں جب ایمان قبول کیا تو برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا گیا. حضرت خباب بن ارت ہیں کہ جنہیں جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا. کیا کچھ ہوا ہے اس سارے کیفیت میں، یہ تشدد. اور رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم جان تو نہیں لے سکتے تھے کیونکہ ظاہر قبائل کا مسئلہ تھا، لیکن جتنا تشدد وہ کر سکتے تھے، ذہنی تشدد، پھر جسمانی تشدد.
زبانی تشدد تو شروع سے چل رہا تھا، گالیاں بک رہے ہیں، معاذ اللہ، دیوانہ کہہ رہے ہیں، مجذوب کہہ رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے الزام لگ. اور اس کے بعد جب یہ آگے بڑھے ہیں، ایک موقع پہ حرم میں چادر لپیٹی ہے رسول اللہ کی گردن مبارک پر اور اس زور سے بھینچی ہے کہ آپ کی آنکھیں باہر کو آئی. حضرت ابو بکر کو پتا چلا ہے، وہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں، دھکا دے کر لوگوں کو ہٹایا ہے. تو رسول اللہ کو تو چھوڑا ہے، حضرت ابو بکر پہ پلے ہیں اور اس بری طرح سے مارا ہے حضرت ابو بکر کو کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو ایسے جب اٹھا کر لے جا رہے تھے ہاتھ پاؤں ایسے پکڑ کے، تو دیکھنے والے کہہ رہے تھے کہ یہ زندہ نہیں بچیں گے. ان کے سر کے جس بال پر ہاتھ لگاتے چوٹی پر وہ ہاتھ میں آ جاتا، اتنا مارا ہے. مشکل سے جان بچی ہے. اور جیسے ہی ہوش آیا ہے، والدہ رو رہی ہیں، برابر میں بیٹھی ہیں، جیسے ہی ہوش آیا ہے تو پہلا سوال یہ کیا کہ محمد رسول اللہ کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی ان کی جو والدہ ہیں وہ حیران ہو کر کہتی ہیں کہ آپ پر تو بس انہی کا جو ہے وہ خط چڑھا ہوا ہے اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. کہتے ہیں بس مجھے بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں، مجھے بتاؤ کہ وہ کیسے، مجھے ان کے پاس لے چلو. لوگ اٹھا کے لے کر گئے ہیں رسول اللہ کے پاس، جب دیکھا جان میں جان آئی کہ صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. تو یہ ساری صحابہ جو ہے وہ تکلیفیں سہ رہے ہیں اس دین کی خاطر. ذہن میں رکھیے کہ یہ کیوں، کیونکہ آغاز ہی وہاں سے ہوا ہے. سمجھ، سیاسی نظام. نماز تو بعد میں فرض ہوئی ہے، روزہ تو بعد میں فرض ہوا ہے. اصل جھگڑا سمجھ لیجئے، شہادت کا اصل موضوع سمجھ لیجئے. اس زمین پر اللہ کے نظام کا نفاذ جو کسی صورت یہ باطل نظام نہیں چاہتا. ایک صدا آئی تھی افغانستان سے کہ یہاں پر عمارت اسلامیہ قائم کر رہے ہیں، دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، پوری دنیا کے ساری طاقتیں اپنی پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ. ایسا کون سی قیامت آئی تھی؟ اپنا ٹوئن ٹاور گروایا، اپنے ہی پورا ثابت ہو چکا ہی، انہی کے لوگوں نے ثابت خود گروایا اس جواز بنانے کے لیے کہ ہم اٹیک کر رہے ہیں افغانستان. کیونکہ ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ اگر یہاں اسلام قائم ہو گیا اور یہ چراغ روشن ہو گیا، پوری دنیا کو پتا چل جائے گا کہ اسلام کس شے کا نام ہے، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں کیا ہیں. کسی صورت نہیں آنے دینا، انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ آ کے ٹکرائے اور ختم کیا اس کو. اور یہی صحابہ کی شہادتیں ہیں کہ جن کا تسلسل چلا ہے. 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے رسول اللہ نے دیے ہیں، تب کہیں جا کر فتح مکہ عرب میں دین کا نفاذ ہوا ہے. اپنے سب سے محبوب ترین حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، بچپن کے ساتھی، دوست بھی ہیں، چچا بھی ہیں، ہمراز بھی ہیں، ہمجولی بھی ہیں. اور جب وہ لاشا ان کے رسول اللہ کے سامنے لایا گیا، مسئلہ کیا ہوا، ناک کٹی ہے، کان کٹے ہیں، سینہ چاک ہے، کلیجہ چبایا ہوا ہے. تو یہ سارے جانوں کے نذرانے جو دیے گئے، اور ایک ایک صحابی کی داستان پڑھتے چلے جائیں کس کس لیول پر رسول اللہ قاصد بنا کر بھیج رہے ہیں. جب تو طے ہے کہ واپس آنا ناممکن ہے، اور جا رہے ہیں پورے فخر کے ساتھ. چاہے مسیلمہ کذاب کے پاس جب بھیجا رسول اللہ نے اپنے صحابی کو اور وہاں جا کے جان دی، چاہے کیسر روم کے پاس بھیجا، چاہے جہاں بھیجا، صحابہ گئے اپنا فخر سمجھ کر، اپنی سعادت سمجھ کر. اور جب اس دربار میں بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہا، رسول اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ غصہ ہوا اور یہ ڈٹے کھڑے ہیں. اور اس کے بعد اس نے اشارہ کیا ہے، نیزہ آیا ہے کمر سے اور نکلا یہاں سینے سے باہر. اور صحابی نے جب یہ دیکھا تو مسکرائے اور کہا کہ الحمدللہ میں اپنی منزل پا گیا، میں کامیاب ہو گیا. یہ ساری مثالیں صحابہ کی، اور یہ شہادتیں پھر تسلسل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین میں سے 3 اس پوری امت کے سر کا تاج تو یقیناً رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد اس تاج کے جو موتی ہیں وہ تو خلفائے راشدین ہیں 4، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ان 4 میں سے 3 نے جام شہادت نوش کیا ہے. حضرت عمر کو کس طرح شہید کیا گیا، اور وہ اسلامی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دن ہے. وہ دن تھا کہ جو اسلام کا وہ جو عروج تھا، یہ جس کی پرواز رکنے نہ رکتی تھی، وہ وہاں تھما ہے.
وہ پہلی وہ ایک چوٹ ہے، جو وہ پہلا خنجر ہے جو اسلام کے سینے میں واقع تھا. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ دور جاری رہتا، واللہ عالم، ظاہر ہے یہ تو اللہ کے اذن سے، ہم تو اپنے حساب سے بات سمجھ رہے ہیں کہ پھر کون تھا جو پوری دنیا میں اسلام کو نافذ ہونے سے روک لیتا. حضرت عمر کی شہادت اور جس طرح ہوئی عین نماز، جس طرح اس بدبخت نے وہ چھپا بیٹھا ہے اور نکل کے آیا ہے اور خنجر کے وار کیے ہیں، پورے جسم کو چھلنی کر دیا. کیا حضرت عمر کی شہادت کوئی چھوٹا واقعہ تھی؟ اور اس کے بعد اس بدبختی اور محرومی اور تباہی کا جو زلزلہ آیا ہے، پھر حضرت عثمان کی شہادت، مظلومانہ شہادت. ظاہر ہے یہ موقع نہیں ہے بہت تفصیل میں جانے کا، کتابوں میں بہت تفاصیل کے ساتھ چیزیں لکھی ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. حضرت عمر کا ایک مزاج تھا، ان کا ایک کنٹرولنگ تھی، بہرحال ان کی ایک شخصیت تھی. وہ فتنے جو سر اٹھانا چاہتے تھے حضرت عمر کی موجودگی میں نہیں اٹھا سکتے تھے، لہٰذا ان کے لیے سب سے پہلا ٹارگٹ ہی یہ تھا کہ یہ جب تک یہ ہیں کچھ نہیں ہو سکتا. حضرت عمر جب گئے ہیں تو اب ان فتنوں کو تھوڑا حوصلہ ملا ہے کہ اب موقع ہے، اور پھر انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے اپنا. خاص طور پر عبداللہ بن سبا بدبخت نے جس طرح سے ایک خاص مسئلے کی وجہ سے جگہ جگہ جا کر، شہروں جا کر لوگوں کے کان بھرے، باتیں کی، غلط فہمیوں کے ذریعے، سازشوں کے ذریعے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے گئے. وہ سازشوں کا جال جس طرح سے بنا، اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ خاص طور پر بنو تمیم کے وہ افراد جن کا کام ہی خون ریزی تھی، جنگجو، جن کو حضرت عمر نے ایران کی سرحد پر اسی لیے جا کر آباد کر دیا تھا کہ وہاں جہاد ہو رہا ہے، وہاں لڑتے رہو، اور اپنی یہ جو لڑنے کی جو اندر کی فطرت ہے وہ وہاں ان کو سیٹسفیکشن ملتی رہے. اور عبداللہ بن سبا نے پھر انہی کو بالخصوص ٹارگٹ کیا ہے اور ان کا ذہن بدلا ہے. اور جتنے بھی آگے فتنے آئے ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا کردار ہے. اور یہ خوارج بنے پھر بعد میں. حضرت علی کا پھر معاملہ جو شہادت کا ہوا وہ ان کے ہاتھوں. حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہی تھا. یہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات نہیں تھی کہ 6-8 افراد ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کر کے سزا دے دی جائے. یہ بہت سازش تھی جس کی جڑیں بہت اندر گہری تک ہو چکی تھیں. حضرت عثمان کا یہ ڈیسیجن کہ میں کوئی ایکشن نہیں لوں گا بہت بہت شعوری سطح پر تھا. وہ چاہتے تھے کہ افہام و تفہیم سے غلط فہمیاں جو پیدا ہوئی ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اگر تلوار اٹھا لی گئی تو پھر یہ خون ریزی بڑی خطرناک ہو جائے گی، اس سیلاب کو روکنا مشکل ہو جائے گا. لہذا وہ افہام و تفہیم سے اور بات چیت سے بات کو حل کرنا چاہ رہے تھے. لیکن بہرحال، اور یہ تو طے تھا، اللہ کے نبی کی پریڈکشن موجود تھی. حضرت عثمان کی شہادت کا معاملہ اور کس مظلومانہ طریقے سے وہ شہادت ہوئی ہے، جس طرح بھوکا پیاسا ان کو ان کے گھر میں قید کیا گیا ہے. اور تمام جو ان کے جانثاران ہیں وہ صرف اجازت مانگتے رہ گئے کہ آپ اجازت دیں اور ہم ان بلوائیوں کا، ان سازشوں کا جو ہے وہ جنگ. اور یہ ایسا نہیں تھا کہ 10-15 منٹ کر رہا ہوں کہ جانے لے کر معاملہ ختم ہو جاتا. یہ جنگ شروع ہوتی اور پھر بڑی شدید جنگ ہوتی. پھر یہ کیونکہ بڑے قبیلے وہ اس طرف ہیں، کچھ ادھر ہیں. پھر وہ معاملات جو آگے جا کر وہ ہوئے، رک نہیں سکا وہ سب کچھ، وہ ہوا. لیکن اس وقت ہو جاتا. حضرت عثمان نے کہا کہ میری موجودگی میں ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے ایک مسلمان کے اوپر تلوار اٹھے. لہذا جان دینا منظور کیا، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں تلوار اٹھانے کو منظور نہ کیا. یہ حضرت عثمان کا بہرحال اجتہاد تھا، ان کا فیصلہ تھا. اور ان کی شہادت کے بعد پھر جو معاملہ یہ پھر اٹھا ہے ہم سب جانتے ہیں. اور وہاں پر پھر جس طرح سے آگ لگائی گئی ہے اس بات کو لے کر حضرت علی کا جو ایک موقف ہے، اور وہ لیگیسی حضرت عثمان کی ہے بہرحال. اور یہی بات ہمیں ملتی ہے رسول اللہ کی دنیا سے فوراً جانے کے بعد کہ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ خلافت. تو ان کا موقف بڑا صحیح تھا کہ بھئی خلافت کا پہلے فیصلہ ہوگا. اور وہ دور اندیش تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا کے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بہت سازش جس لیول پہ جا چکی تھی اس کا قلع کما کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، کچھ ترتیب چاہیے. لیکن بہرحال دوسری طرف بھی معاملہ بالکل حق پہ تھا، ان میں سے کوئی بھی ناحق نہیں تھا. تقاضا تھا اور بڑا سیدھا تھا کہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کو فوراً سزا دیں، بعد میں کوئی بات ہوگی.
ادھر موقف یہ تھا کہ پہلے خلافت کا معاملہ طے ہو پھر اس پر بات ہوگی، اور اس پر، اور یہ اصولی موقف تھے. میں جو اس بات کو کھول رہا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ دونوں میں سے کوئی غلط نہیں ہے، اصولی موقف ہے. یہ اصولی موقف جو کہ ایک اختلاف ہے، اس کو بڑے آرام سے حل ہو جانا تھا بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے، اور یہ قریب ہونے کے تھا. لیکن وہ جو فیکٹر ہے نا اندر، جو اس سازش کے اندر پوری طرح سے، چاہے جنگ جمل ہو جنگ صفین ہو، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بات چیت تقریباً مکمل تھی، طے ہو چکی تھی چیزیں، لائے عمل بن چکا تھا، اور وہ 10,000 افراد ایک دم ایک طرف کھڑے ہوئے کہ ہاں ہم ہیں قاتلین عثمان، آؤ سزا دو ہم کو. اور پھر انہوں نے جو اندھیری رات میں جو کچھ کیا، وہ پڑھیں تاریخ تو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے پوری پلاننگ کے ساتھ اس امت کو. بہرحال موضوع تو ہمارا یہ چل رہا ہے کہ یہ شہادتیں ہوئی ہیں، یہ شہادتیں ہوئی ہیں، یہ بڑے افراد، یہ بڑے لوگ. حضرت عمر کی شہادت اگر سانحہ کوئی کہا جائے تو کون آئے گا اس سانحے سے بڑا سانحہ کہے؟ حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جس طرح سے ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ چلا ہے. پھر بہرحال وہ تھما ہے معاملہ. حضرت حسن کی جو بصیرت تھی اور ان کا جو بھی فیصلہ تھا، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ مزید جب آگے بڑھتا ہے، یزید کو جب نامنیٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ایک اختلافی، ایک فکری، وہی اختلاف جو حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان فکری سطح پر تھا، وہ اختلاف ڈیولپ ہوا، حل ہو سکتا تھا بات چیت کے ذریعے. لیکن وہ جو سازش جو بنی گئی تھی، جن کا اب کلائمیکس اب یہاں تھا، اور الٹیمیٹ ان کا آبجیکٹو یہی تھا کہ اس امت کو اسی طریقے سے دو لخت کرنا ہے. لہذا وہ جو کچھ ہوا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے جان دینا قبول کیا، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، جو اصولی موقف تھا، جو حق موقف تھا. تو بات جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ شہادت، اپنے موقف پر ڈٹے رہنا اللہ کے دین کے لیے، قرآن اور سنت کے اصول پر، یہی تو ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. اور یہ شہادت جو فخر ہے ایک مسلمان کا، ایک مسلمان کے گھرانے کا، کہ جب خبر مل رہی ہے ایک خاتون کو کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا، تو آگے سے کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہتی ہیں رسول اللہ کیسے ہیں؟ پھر بتانے والے نے کہا کہ آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا، پھر کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ کیسے ہیں؟ اے عورت رسول اللہ خیریت سے ہیں؟ تو کہتی ہے الحمدللہ، اللہ کے نبی خیریت سے. یہ ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ مسلمان کس لیے زندہ ہوتا ہے؟ اس کی تو سعادت سب سے بڑی، اس سعادت پر تو خوشیاں منانے کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیفیت ہوتی ہے. اس پر نوحے کرنا، رونا پیٹنا، اس بات کو کہانی بنا کر، افسانہ بنا کر، یہ کہاں سے؟ یہ شہادت ہی تو ہے جو فخر ہے اس آسمان اسلام کا. یہ ستارے ہیں جگمگاتے ہوئے، یہ ستارے نہ ہوں تو یہ آسمان بے رنگ ہو جائے، بے کیف ہو جائے، اس کی کوئی اہمیت نہ رہے. اور انبیاء نے جانے دیں، خلفاء نے جانے دیں، اور یہی لیگیسی میں پھر عرض کر رہا ہوں کنٹینیو ہوئی ہے نا. حضرت حسین نے تو وہ پایا جس کے لیے وہ جی رہے تھے، الحمدللہ. ہاں اب اگلی بات کیا ہے؟ وہ جس اصول پر زندہ رہے اور جس اصول کے لیے جانے دی، وہ اصول کہیں کھو گیا. وہ حق پر ڈٹ جانا، اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان کی پرواہ کیے بغیر، وہ اصول کہیں کھو گیا. باتیں تو خیر اب بہت، کہاں روئیں کہاں پیٹیں. وہ اللہ کے بندے روزے سے ہیں، اور اس عالم میں کہ جب تیروں کی بوچھاڑ ہے، ایک نماز بھی جو ہے وہ قضا نہیں ہو رہی، اور سجدے میں سر کٹوا رہے ہیں روزہ رکھ کر، اور یہاں شربتیں بٹ رہے ہیں، پانی بٹ رہے ہیں. بھائی پانی پلاؤ یقیناً، شربت پلاؤ یقیناً، کس نے منع کرا ہے؟ پورا سال پلاؤ، یہ تو ثواب کا کام ہے. لیکن جس کے نام پر پلا رہے ہو ذرا وہ دیکھو تو صحیح، اس کا عالم، اس کا اپنا معاملہ کیا تھا. ان کی زندگی، ان کا اسوہ، ان کی سنت، نمازیں چھٹ رہی ہیں، استحصال ہو رہا ہے لوگوں کا، حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، جگہیں گھیر گھیر کر لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں. یہ کہاں سے لائے ہیں؟ یہ کون سا اسلام لائے ہیں؟ کس کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے؟ بہرحال یہ کہ یہ تو معاملہ شہادت کا جو میں عرض کر رہا ہوں، جو موضوع ہمارا چل رہا ہے،
میں اور آپ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اور یہ سلسلہ وہاں سے چلتے چلتے آج تک چل رہا ہے. صحابہ کے بعد آ جائیے، اس کے بعد ہمارے اسلاف. جب کلمہ حق بلند کرنا ہے ظالم بادشاہ کے سامنے تو کون ہے کہ جو جا کر رکا؟ اس نے کیا ہے. ہمارے ائمہ جو ہیں وہ جیلوں سے ان کے لاشیں نکلے ہیں، جانے دی ہیں انہوں نے. ہمارے اسلاف کا ایک نام اگر آگے جائے تو اگلا نام آ جائے کسی شہید کا. اتنی شہادتیں ہیں. وہ مجاہدین جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، جن کے ناموں تک کا ہمیں نہیں پتا، جن کی شہادتوں کے خون سے یہ آبیاری ہوئی ہے اسلام کی. اور 1400 سال کی تاریخ ہے کہ جو بھری پڑی ہے. اور تازہ ترین آ جائیے بڑا واقعہ غزہ کا، جو شہادتیں وہاں ہوئی ہیں، جس طرح وہاں جانیں دی گئی ہیں. اس اصول کے اوپر، وہ اصول یہ ہے بھائی حسینی زندگی. ایک اصول ہے، بس اس پر کمپرومائز نہیں ہوگا، جان جاتی ہے تو جائے. یہ ہے شہادت. اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا اور کسی بات کی پرواہ نہ کرنا. اب زندگی کی چاہے مشکلات آئیں، سورہ بقرہ کا وہ مقام جو سب سے آغاز میں پچھلے سے پچھلے جمعے تلاوت کیا گیا، جس کا آغاز یہ ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں تمہیں ان کا شعور نہیں. اس کا اگلی بات کیا ہے؟ اللہ تمہیں آزمائے گا لازماً، بھوک سے، خوف سے، جانوں مالوں کے نقصان سے. اللہ آزمائے گا تمہیں. یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں، یہ غم، کیونکہ حق کی راہ پہ چلو گے تو غم تو آئیں گے بھائی، تکلیف تو آئے گی. اس پر ڈٹے رہو. یہ ہے شہادت کا رستہ. اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے، سعادت دی ہے تو جان جائے گی، نہیں تو بہرحال جیسے بھی اللہ نے طے کیا. اپنی کوشش ہر مسلمان کی یہی ہو. تو اس شہادت پر تو فخر ہے کہ جو ایک مسلمان کو ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اس اسوے پر، اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو یہ شہداء ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں. اور ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے کہ کل قیامت کے دن ان ہمارے بڑے، ہمارے سروں کے تاج، جن کے نام ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ قیمتی ہیں، جن کے لیے ہم جانے دینے کے دعوے کرتے ہیں، ہم واقعتاً ان کے لیے، ان کے اسوے اور ان کی سنت کے تحت جئیں، حق کی خاطر کھڑے ہوں. حسین بن کر دکھائے نا رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے فعل سے، اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے. پھر جا کر کھڑے ہوں گے نا کل قیامت کے دن ان کی صفوں میں، ان کے ساتھ، ان کے پیچھے. صرف باتیں بنانے سے، شور مچانے سے، تفریح کر لینے سے، ہا ہو کر لینے سے، لوگوں کو مزید نقصان اور اذیت پہنچانے سے کوئی سمجھے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، تو اللہ ہدایت دے. رونا پیٹنا، گال پیٹنا، چاک کرنا قمیض، اور یہ تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، منع کیا ان ساری باتوں سے. یہ کہاں سے اسلام کے اندر آ گیا؟ بہرحال اب آخری بات جو آج کے حوالے سے، کہ آج اتفاق یہ ہوا کہ یوم عاشور ہی ہے، 10 محرم ہے، جمعے کا دن بھی ہے. یہ دن بڑا خاص رہا ہے. یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا طے شدہ کہ بہرحال تاریخ کے مطابق کہ 10 محرم کو ہی حضرت حسین کی شہادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ دن جو تھا یہ پہلے سے ہی بڑا خاص تھا، اور احادیث میں موجود ہے یہ کم از کم 2 چیزیں تو بڑی صراحت کے ساتھ. ایک تو یہ کہ جب یہود کو پایا اللہ کے نبی نے کہ یہ روزہ رکھتے ہیں اس دن، پوچھا کہ بھئی کیوں؟ کہا کہ اس دن جو ہے وہ فرعون سے نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں، تو لہٰذا ہم شکرانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم زیادہ اون کرتے ہیں موسیٰ کو، ہم زیادہ ان کے ماننے میں، تو لہٰذا ہم اس کا روزہ رکھیں گے. البتہ یہود سے مخالفت کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ 1 رکھتے ہیں تم 2 رکھو، تاکہ یہ مخالفت رہے. یہ بھی بڑا اہم نقطہ، بہرحال اس وقت موقع نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث میں بات ملتی ہے کہ یہ وہ دن ہے 10 محرم کا، ترمذی کی حدیث ہے، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک بڑے گروہ کی توبہ قبول فرمائی تھی. یہ اشارہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا، کہ جب ان پر عذاب کا فیصلہ ہوا اور وہ سارے نکل کر آئے اور سب نے گریہ زاری کی، توبہ استغفار کیا، تو اللہ نے ان کو معاف کیا. واحد مثال ملتی ہے قوم کے اوپر عذاب استحصال کے واپس پلٹ جانے کی، واحد مثال. تو یہ دن خاص ہے اس لحاظ سے بھی کہ اس دن توبہ قبول ہوتی ہے، یہ استغفار کا دن ہے، توبہ کا دن ہے. اللہ کے نبی نے اس دن روزہ رکھا اور رکھنے کی تلقین کی ہے. پھر مزید روایات جو بتائی جاتی ہیں، تاریخ میں آتی ہیں، جن کی تفصیل کے جتنے بڑے واقعات انبیاء کے ساتھ بالخصوص ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا اور زندہ بچے رہنا،
حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا ملنا، یہ بڑے بڑے واقعات ہیں جو بتائے جاتے ہیں. واللہ عالم جو اوتھینٹک بات حدیث سے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے اس طرح رکھی، باقی چیزیں روایات میں ہیں، تاریخ میں ہیں. تو یہ سارے واقعات بالخصوص اللہ نے آج کا یہ 10 محرم کا دن اور اسی دن حضرت حسین کی شہادت کا معاملہ بھی ہے. تو اس دن کا روزہ رکھنا یہ سنت رسول ہے، حکم رسول ہے. پہلی بات، اس دن استغفار کرنا کثرت کے ساتھ. اور یہ بھی ذرا آج کا جو دن رہ گیا ہے سن لیجئے کہ جمعے کا دن بھی کس کے لیے مخصوص ہے بھائی؟ استغفار کے لیے. تو آج کا دن تو یہ نور علی نور ہے، جمعے کا دن بھی ہے، 10 محرم بھی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے جو رہ گیا ہے اس کو ہم استغفار کرتے ہوئے گزاریں، اپنے گناہوں پر سچی ندامت کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کر دیں اپنے آپ، اپنے سارے کالے کرتوتوں کے ساتھ. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالی ہمیں پاکیزگی عطا فرمائے، ہر قسم کی گناہوں کی غلاظت سے اور نجاست سے ہماری اللہ تعالی ہمیں دور فرما دے، اس سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے گھروں کے تمام جو بھی یہ مسائل، اصل مسائل، وہ جہنم کی طرف جو ہم جا رہے ہیں، جن مسائل کو ہم مسائل سمجھ رہے ہیں وہ تو ہماری زندگی کے ساتھ ختم، سانس کے ساتھ ختم، ان کی اہمیت حیثیت ختم. وہ اصل مسئلہ وہ جہنم جو کہ منہ کھولے کھڑی ہے، جس کی طرف ہم پورے گھر والوں سمیت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اصل مسئلہ وہ ہے. اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے ہمیں نجات دے، ہمارا رخ جنت کی طرف کرتے، جہنم سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے، ہمیں ہماری اولاد کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.